عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان کا مبارک مہینہ لے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہم کو کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ایک مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو اس کے زندگی کے لیے ایک بہت ہی واضح مقصد متعین فرمایا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے، اور اس بندگی کے لیے اس بندگی کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسی کرنی چاہیے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیسے ڈیڈیکیٹ کریں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء اور رسولوں کے ذریعے انسان کی زندگیوں میں مختلف ہدایت نامے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور ان ہدایت ناموں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسی کرنی چاہیے۔ اس طویل سلسلے کی آخری کڑی کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت نامہ بھیجا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو دراصل یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، جیسے کہ قرآن خود ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو کہ اللہ کی نشانیاں اور واضح ہدایت نامہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت نامے پہ عمل کرنے کے لیے جو پریکٹیکل ماڈل ہم کو دیا ہے، وہ اس مہینے کے ذریعے ہم کو اس کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، رات میں جو ہے خاص نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو ہم تراویح، قیام اللیل، شب بیداری تمام ناموں سے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو فارمولا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اس کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جتنے ڈسٹریکشنز انسان کی زندگی میں ہیں، اس میں بہت آسان ہے کہ انسان جو ہے ٹریک سے ہٹ جائے، بھٹک جائے، گمراہی میں پڑ جائے۔ اس لیے اس ٹریننگ کی ایک بہت اچھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ٹریننگ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے سے اس کا انتظام فرما دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر روزے رکھنا جو ہے وہ ایک فرض ہے۔ تمام مسلمان جو بالغ ہو جائیں اور جن کے پاس صحت اور دیگر طور پہ وہ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور رمضان کے اس مہینے کے اندر یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت نامہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو اور ایک مہینے کی ٹریننگ میں انسان اپنی زندگی گزارے، تو پھر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی انسان اپنی زندگی کے اندر یہ ہدایت نامہ کو فالو کر سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، اور روزے رکھنے کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تمام وہ چیزوں سے رک جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ عام طور سے ہر مسلمان کو ہر حالت میں پابندی کرنی ہے، گناہوں سے، دیگر چیزوں سے، برائیوں سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ چیزوں سے بھی پابندی ایز اے ٹریننگ ہم کو کرنی پڑتی ہے جو عام حالات میں حلال ہیں۔ عام حالات میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں جیسا کھانا پینا، لیکن روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، چاہے ہم کو کوئی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، چاہے چھپ چھپا کے موقع ہو نہ ہو، ہم نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی کہی ہوئی بات مانتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ٹریننگ دراصل اللہ ہم کو یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جو چیزوں کا حکم وہ دیتا ہے اس کو کرنا ہے، جس سے وہ روکتا ہے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو یہی ٹریننگ روزے کی حالت میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ ہم کو بھیجا قرآن کی شکل میں، ہم رات کے وقت شب بیداری یا تراویح یا قیام اللیل، ان نمازوں کے اندر ہم اس پورے قرآن کا دورہ کرتے ہیں، اس پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور صرف قرآن پڑھنا مقصود ہی نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، زندگی کا مقصد ہے کیا،
اور اس میں ہم کو اپنی زندگی کو کس طرح سے بتانی ہے، کس طرح سے ہم کو اپنی زندگی لگانی ہے، یہ تمام چیزوں کی ہدایت اللہ تعالی ہم کو اس رمضان کے ٹریننگ پروگرام کے اندر ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ تو مختصراً رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور پورے معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے برائیوں سے روکنے کے لیے، برائیوں سے رکنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تلقین دیتے ہیں، ایک پورا ماحول بنتا ہے۔ تو رمضان سے ہم کس طرح سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے کچھ تیاری بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں آج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس رمضان کے شروعات سے پہلے کچھ تیاری کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تیاری نہ کریں اور بس رمضان آئے اور رمضان چلے جائے تو بس ہم کو کچھ دنوں کے لیے بھوک نصیب ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے اندر ہم خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، اور بس ایک وقت گزر جاتا ہے، لیکن رمضان کا جو اصل فائدہ ہے اس سے ہم استفادہ نہیں کرتے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ اور یہ تیاری کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب استقبال رمضان میں اس کی ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ رمضان کی مثال ایک بارش کی مثال ہے۔ جب بارش پڑتی ہے تو جب چھوٹا سا ایک پونڈ ہے تو پونڈ کے اندر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا پانی سماتا ہے۔ ایک نہر ہے تو نہر کے اندر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا پانی اس کے اندر سماتا ہے۔ اسی طرح ایک لیک ہے، ایک ندی ہے، ایک سمندر ہے، تو ان سب کے اندر اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پانی وہ لیتے ہیں، لیکن وہیں ایک سپاٹ چٹان ہے تو اس کے اندر بارش پڑتی ہے تو اس میں ایک خطرہ پانی بھی نہیں سماتا۔ تو رمضان کی مثال ایسی ہی ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ وہ رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، لیکن اس کے برکتیں، اس کے اندر جو اصل اس کا مقصد ہے وہ اس کو پا نہیں پاتے۔ کئی لوگ اپنے استطاعت کے، اپنے کیپیسٹی کے مطابق تھوڑا بہت اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں رمضان کی، تو پھر اس سے بہت خوب زیادہ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں دو تین چیزیں ایسی ہیں رمضان کے تعلق سے، اس کی پلاننگ میں، اس کی تیاری میں، جو ہم کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو خود احتسابی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کہاں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور پڑ رہا ہے، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کم پڑ رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا کمیاں، کیا خامیاں، کیا کمزوریاں ہماری زندگی میں ہیں جس کو ہم کو دور کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو بیٹھ کے ہم اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں، ایک احتساب کریں، اور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ہماری زندگی میں صحیح نہیں ہو رہے یا غلط ہیں، یا جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے اندر ہم پلان کریں کہ کس طرح سے یہ جو رمضان کا ایک بہت اچھا موقع ہم کو عنایت ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم کس طرح سے اپنے آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو کس طرح سے ہم دور کریں۔ تیسری چیز، اس کے لیے ہم کو روحانی اور جسمانی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کے تعلق سے ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایک دن اٹھے اور پتہ چلا کہ آپ سحور کرنا ہے اور پھر رمضان شروع ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے جس طرح سے ہم اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں اس کی جہاں پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے پھر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس سے توفیق مانگیں، اور اس سے لو لگائیں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور مینٹلی اور اسپریچولی پریپیئر ہو جائیں کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح جسمانی طور پہ بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہم کھانے پینے میں گزارتے ہیں، اور رمضان کا مین ہائی لائٹ ہمارے لیے یہ نہ ہو کہ کیا کیا رمضان کے افطار میں اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں کھانے کی، اور بہت سارا ایک پورا انتظام ہوتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، بلکہ اس کے لیے جو ہم کو ہیلتھی ایک افطار کے تعلق سے بھی اور رمضان کے اندر بھی جو ہیلتھی لائف سٹائل اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اس کے بارے میں بھی، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہو، فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہو، تمام چیزوں کو بھی
فیکٹر کرتے ہوئے، تمام چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی تیاری کریں۔ اس تعلق سے ایک حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزے کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان میں رکھتے تھے، اور شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی رہنمائی ہے کہ ہم لوگ بھی شعبان سے ہی، بلکہ ہم تو اب بالکل آخر مرحلے میں ہیں، لیکن اس موقع کو بھی غنیمت جانتے ہوئے ہم لوگ یہ تیاریاں شروع کر دیں، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، مینٹلی اور اسپریچولی ہم تیار ہو جائیں اور رمضان کی پلاننگ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب برپا ہو جائے جو ہم پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس انقلاب کے لیے سب سے پہلے تو ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے لیے جو تبدیلیاں ہم رمضان میں پلان کر کے اگر ہم لے آئیں تو یہ ضروری ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے، رمضان کے 30 دن تک ہم بہت اچھے رہے، جیسے ہی 30 دن ختم ہوئے پتہ چلا کہ شیطان جو آزاد ہوا وہ ہم ہی تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تبدیلیاں ہم ہمارے اندر لے آئے ہیں وہ باقی سال بھر کے 11 مہینوں کے اندر بھی ہم کو باقی ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ رمضان آئے اور رمضان چلے جائے اور ہماری زندگی ایک جیسی ہو، ایسے نہیں، بلکہ ہر رمضان کے اندر ہماری زندگی میں اندر کچھ بہتری، کچھ پازیٹیو چینج اور کچھ اچھی تبدیلیاں آنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عنایت فرمائے، جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے اس کی توفیق دے اور موقع دے اور ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان، شان رمضان۔